لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. تو دوران حج کون سے قسم کے امراض ایسے ہیں اور کون سے ایسے کہ جس کے حوالے سے میں کہوں کہ یہ آپ کو حج کے دوران متاثر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو عرفات کے حوالے سے چشتی صاحب نے جہاں اینڈ کیا، تو عرفات کے حوالے سے کیونکہ سب سے زیادہ امراض قلب عرفات والے دن ہوتے ہیں، یعنی ایک دن میں عرفات والے دن ایک دن میں 70-80 ہارٹ اٹیک کے مریض جو ہے وہ صرف کیونکہ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی ایک واحد اسپتال ہے مکہ میں جہاں جتنے بھی عرفات میں ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر یا جن کا حرکت قلب بند ہو جاتی ہے وہ سارے کے سارے مریض کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں آتے ہیں. اور دوسری دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس دن ہیلی کاپٹر کی شٹل سروس چلتی ہے، تو جس بھی مریض کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کیونکہ ایمبولنس کو وہاں سے نکلنا اور وہ کرنا مشکل ہوتا ہے اس میں، تو زیادہ تر مریض جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے تھرو جو ہے یا کریٹیکل مریض جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے تھرو جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے اور وہاں سے پھر فوری طور پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو عرفات کے حوالے سے تو یہ ہے کہ عرفات والے دن جس قسم کے امراض قلب ایک دن میں یعنی ایک دن بھی جو ہے وہ آپ پوری زندگی میں شاید نہیں دیکھتا کوئی بھی آدمی. اب آتے ہیں کہ کس قسم کے پرابلم جو ہیں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ کیونکہ امراض قلب کوئی ایک بیماری نہیں ہے، اس کے مختلف اقسام ہیں اور سب سے زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں امراض قلب میں وہ شریانوں کی بیماریاں ہیں. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے 3 خون کی شریانیں دی ہوئی ہیں اور ان شریانوں میں تنگی آ جاتی ہے، بلاکیج آ جاتی ہے، کلاٹس آ جاتے ہیں جن کو ہم ایتھیرو تھرومبوٹک کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں. ہوتی تو سب میں یہ ایتھرو اسکلروٹک یعنی شریانیں بند ہوتی ہیں اور ان کے اسباب بھی جو ہے وہ سب میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، سگریٹ اسموکنگ ہے، خون کی چکنائی کی مقدار ہے، کسی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہر مریض میں اس کی جو کلینیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے. کسی کو شریانوں کے بندش کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ فیلئر کے امراض جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، کسی کو انجائنا کا مرض ہو جاتا ہے، کسی کو اچانک حرکت قلب کی بندش ہو جاتی ہے. تو ہر مریض میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور ہر مریض میں اس کی تشخیص اور علاج جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دل کے ویلز کے امراض جو ہیں وہ کافی کامن ہیں، خاص کر کے افریقن کنٹریز سے، صومالیہ وغیرہ سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، پاکستان سے بھی ایون جو ہے وہ دل کے ویلز جو ہیں وہ لوگوں کے بند ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں زیادہ تر اور اس کی وجہ سے ان میں ہارٹ فیلئر کے علامات جو ہے وہ پہلی دفعہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹروک کے مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو حج کے دوران جو ہیں وہ جو امراض قلب کے مسائل ہیں وہ 4 قسموں کے ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کو حج کے سفر سے پہلے پرانے امراض قلب ہوتے ہیں لیکن وہ ان امراض قلب کے ساتھ دوائیں اور احتیاط کے ساتھ حج آرام سے کر کے حج کا سفر آرام سے بغیر اسپتال میں داخل ہوئے، بغیر کسی چیز کے لیے وہی مشقت جو باقی لوگ کرتے ہیں وہ اپنا حج مکمل کر لیتے ہیں. اچھا، اس کے اندر حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا یعنی چلنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا ریسٹ کر کے چلنا چاہیے یا تھوڑا کم اس کے حوالے سے چلنا چاہیے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے مرض پر. اچھا.
اگر ان کو انجائنا کا مرض ہے، کیونکہ انجائنا میں چلنے میں درد ہوتا ہے، ہارٹ فیلئر میں چلنے میں سانس ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک اچانک ہوتا ہے، تو ہارٹ اٹیک کے لیے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں، لیکن جو انجائنا کے مریض نون ہوتے ہیں ان میں جو ہے ہمیں ان کو کہ آپ کو کتنا، خاص کر کے جو پہاڑوں پر چڑھتے ہیں ان پہاڑوں پر چڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، کھانا پیٹ بھر کے کھانے کے بعد نہیں چلنا چاہیے، یا خاص کر کے جو سب سے بڑا پرابلم، لوگ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، جو امراض قلب کی دوائیں ہیں، جو پرانے امراض قلب ہیں ان کی دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ان دواؤں کے دوائیوں کو بھی چھوڑنے کی ساتھ وجہ سے جو ہے لے کے چلیں۔ اچھا